اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور بیان ہوا کہ انسان اگر اپنے نفس کو پہچاننا چاہتا ہے تو اپنے خوابوں کو پہلے اچھی طرح سے پہچان لے، چونکہ انسان کے خوابوں میں انسان کے نفس کی جو جھلک دکھائی دیتی ہے، جس سے انسان اپنے نفس کو مشاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے آثار اور خواص کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے خوابوں پر توجہ دے تو بہت سے ایسے حقائق اس کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ جو بطور معمول بیان نہیں کیے جاتے۔ گزشتہ درس میں بیان کر چکے، اور اس سے گزشتہ درس میں بھی یہ مطلب بیان کر چکے کہ خواب حق کسے کہتے ہیں۔ بیان ہوا کہ جب انسان بستر پر سوتا ہے اور نیند کے عالم میں انسان کا بدن اس بستر پر آرام کر رہا ہے، اور انسان کا نفس ناطقہ اس عالم مادہ کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس بیان کی روشنی میں انسان کے نفس کو قبض کر لیا جاتا ہے نیند کے عالم میں، اور اب عالم رؤیا میں جب انسان منتقل ہوتا ہے، وہ عالم جو عالم مادہ نہیں ہے، عالم مثال ہے، اس عالم میں انسان جس چیز سے روبرو ہوتا ہے اسے رؤیائے حق کہا جاتا ہے۔ اب اس رؤیائے حق کی دو اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی، رؤیائے صادقہ اور رؤیائے رحمانیہ۔ رؤیائے صادقہ کسے کہتے ہیں؟ بیان ہوا کہ جب انسان کا بدن اس بستر پر آرام پذیر ہے اور انسان اس عالم مادہ میں موجود بدن سے مفارقت اختیار کر کے جدا ہو کر انسان کا بدن جب مافوق عالم مادہ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو وہاں انسان کسی واقعے کے باطنی سبب سے اور روبرو ہوتا ہے انسان کا نفس ناطقہ، اور یہ واقعہ جس کے سبب سے انسان اس عالم رؤیا میں روبرو ہوا ہے، یہ واقعہ بعد میں اسی عالم مادہ کے اندر کسی خاص مکان میں کسی خاص زمان کے تحت وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس رؤیا کو رؤیائے صادقہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے اس عالم مادہ میں ہونے والے ایک واقعے کو پہلے سے عالم رؤیا میں مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں رؤیائے رحمانی کے اوپر۔ البتہ رؤیائے صادقہ کے سبب کے بارے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے کہ انسان جو کچھ بھی اس عالم مادہ میں بطور تفصیل مشاہدہ کر رہا ہے کہ یہ واقعہ فلاں مکان پر ہوا، فلاں وقت میں ہوا، اس ٹائم ہوا، اس انداز میں ہوا، یہ اس کی کیفیت تھی، جو کچھ بھی انسان اس عالم مادہ میں بطور تفصیل مشاہدہ کر رہا ہے وہ پہلے سے عالم مجردات میں موجود ہے، منتہا وہاں بصورت جامع موجود ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم بیان کر چکے کہ خداوند متعال نے سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں بیان فرما دیا، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، کہ ہمارا امر صرف ایک ہی ہے، اور ایک امر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا امر، ہمارا ارادہ، ہماری خلق صرف ایک ہے۔ ایک دفعہ ہم نے تمام چیزوں کو ارادہ کر لیا، ہم نے امر تکوینی کے تحت ایک دفعہ جو ہے وہ ایجاد کر دیا، خلق کر دیا، بعد میں دوبارہ خلق نہیں ہے۔ وہی چیز جو خداوند متعال نے امر واحد کے تحت خلق فرما دی ہے، وہی اس عالم مادہ میں تفصیل کے ساتھ بعد میں وقوع پذیر ہوتی ہے، منتہا اس عالم مجردات میں بصورت جامع وہ وہاں پر موجود ہے۔ بیان ہوا کہ آیا اس سے جبر کی بو آتی ہے؟ کہا نہیں، جبر نہیں ہے۔ در حقیقت انسان نے اسی چیز کی طرف اپنے ارادے سے،
اپنے اختیار سے، اپنی منشا سے انسان نے اسی چیز کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور خداوند متعال کو اس کا پہلے سے علم ہے، لہٰذا خداوند متعال نے اسے ایک خلق کے تحت، ایک ایجاد دفعی کے تحت خداوند متعال نے اس کی صورت کو وہاں پر خلق کر دیا ہے۔ اور تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ ہو چکی کہ بس اوقات انسان طہارت نفس کی نتیجے میں اسی واقعے سے روبرو ہوتا ہے کہ جو خداوند متعال نے اس عالم مجردات میں خلق فرما دیا ہے، انسان اسے مشاہدہ کرتا ہے اور پھر عالم مادہ میں اس کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ رویا صادقہ کی صورت میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ روئے رحمانی کے بارے میں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ انسان کا نفس ناطقہ جب اس بستر پر سو رہا ہے اور آرام کر رہا ہے، تو ایسے میں انسان اس عالم مافوق مادہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور وہاں کسی ایسی حقیقت سے انسان کا نفس ناطقہ روبرو ہوتا ہے جو انسان کے لیے ایک معنوی پیغام کی حامل ہوتی ہے۔ اب یہ جو انسان نے پیغام دیکھا، اس کی سیدھی صورت بھی ہو سکتی ہے، اس کی الٹی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سیدھی صورت یہ ہے کہ انسان نے یہ جو معنوی پیغام وہاں مشاہدہ کیا، اس معنوی پیغام سے مناسب جو تصویر انسان کی قوہ خیال نے انسان کے لیے منتقل کی انسان کے نفس کے آگے، اور پھر وہ بالکل سیدھی صورت ہے، انسان بالکل واضح اور شفاف مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے بیان ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وثنا نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وثنا کو ذبح کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ اس کی ایک الٹی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں در واقع بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آج ہم رویائے رحمانی کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ رویائے رحمانی کی پہلی سیدھی صورت تو آپ کی خدمت میں بیان کر دی، رویائے رحمانی کی ایک الٹی صورت بھی ہے، یعنی انسان اس معنوی پیغام کو وہاں مشاہدہ کرتا ہے، اور اس پیغام کو جب انسان کی قوہ خیال اخذ کرتی ہے تو اس کی ایک الٹی تصویر انسان کو دکھا دیتی ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوگا، آپ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، منتہا وہ آپ کی بات سے ایک الٹ مطلب لے رہا ہے، یعنی آپ اس کو مشرق کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ مغرب سمجھ رہا ہے۔ مثلا آپ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں ثروت کو، معنی ثروت کو اسے منتقل کرتے ہیں، جبکہ وہ معنی ثروت کو نہیں سمجھ رہا بلکہ معنی فقر کو سمجھ رہا ہے۔ مثلا آپ کسی شخص کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین جو ہے وہ بہت ثروت مند ہے، آپ نے اس کو یہ جملہ کہا ہے، لیکن وہ آپ کے جملے سے یہ سمجھتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم بہت غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جبکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ عالم ثروت مند ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھ رہا ہے معنی ثروت کو معنی فقر کے اندر، لہٰذا سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو عالم بہت ہی فقیر مسکین ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کہا۔ عین اسی طرح کی جو کیفیت ہے انسان کے رؤیا میں بھی اس کے سامنے پیش آتی ہے، یعنی انسان عالم رؤیا میں جس معنوی پیغام کو مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس معنوی پیغام کو جب اپنے قوہ خیال کے سپرد کرتا ہے تو قوہ خیال اس کو درست تصویر دینے کی بجائے ایک الٹی تصویر اسے دے دیتا ہے۔ جب الٹی تصویر دیتا ہے تو انسان کے سامنے وہ الٹی کیفیت میں نمودار ہوتا ہے۔ مثلا وہاں اس عالم دیار ملکوت سے، دیار مرسلات سے انسان کے سامنے جو معنی آیا وہ ثروت کا معنی آیا، لیکن انسان کی قوہ خیال نے اس معنی سے فقر اور تنگ دستی کو اخذ کیا، جو ایک الٹا معنی تھا، یہ وہ معنی ہی نہیں تھا جو معنوی پیغام اسے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں معبر کی ذمہ داری بہت ہی حساس ہے۔ وہ شخص جو خواب کی تعبیر کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے وجود میں جو الہامات ہیں، جو اس کے اپنے وجود میں توانائی ہے، استعداد ہے، اس توانائی اور استعداد کی بدولت اس خواب دیکھنے والے شخص سے رہنمائی لے، کچھ سوالات پوچھے، اور اس سوالات کی روشنی میں وہ اس تصویر کو، جو الٹی تصویر اس کے وجود میں آ چکی ہے، اس تصویر کو سیدھا کرے اور بعد میں اسے بتائے کہ تم نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے، در حقیقت تم نے یہ خواب دیکھا ہے، جس چیز کو تم بیان کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، یعنی جو چیز تم تصور کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان کا نفس ناطقہ اس اصلی موضوع سے رابطہ قائم کر لے جو عالم
دیار ملکوت سے اس نے مشاہدہ کیا ہے، دیار مرسلات سے جو معنی اس نے مشاہدہ کیا ہے، اگر اصلی موضوع سے انسان کا رابطہ قائم ہو جائے تب بھی یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ انسان کا جو قوہ خیال ہے اسے ایک درست تصویر دے گا۔ ممکن ہے پھر بھی انسان وہاں پر اشتباہ کر دے اور انسان کو ایک دوسری تصویر کی طرف گائیڈ کر دے۔ ہم پہلے آپ کی خدمت میں کچھ ایسے رؤیا اور ایسے خواب بیان کرتے ہیں کہ جن خوابوں میں انسان نے ایک معنوی پیغام کو مشاہدہ کیا اور پھر اس معنوی پیغام کی سیدھی جو تصویر تھی وہ انسان کو کس طرف اور کس معنوی پیغام کی طرف متوجہ کروا رہی ہے۔ مثلا ہم نے عالم رؤیا میں دیکھا ہے کہ ہم گندگی کو اور غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں۔ مثلا کہیں بہت ساری گندگی پڑی ہے اور ہم عالم رؤیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے اس گندگی کو سمیٹ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں۔ خوب، اب وہاں اس دیار مرسلات سے ہمارے ذہن میں اور ہمارے خیال میں ایک پیغام منتقل ہوا ہے، اس پیغام کو یہ تصویر دی ہے ہمارے خیال نے کہ ہم ایک جگہ غلاظت پر بیٹھے ہیں، ڈھیر پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے غلاظت کو جمع کر رہے ہیں۔ خوب، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس رؤیا کے اندر یہ معنوی پیغام دیا گیا ہے کہ بھئی دیکھ لو، مال دنیا یہی غلاظت ہے جسے تم جمع کر رہے ہو، اور تم جو اپنی زندگی میں اس قدر مال جمع کو دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہو، در واقع تم غلاظت کو اکٹھا کر رہے ہو اور غلاظت کو سمیٹ رہے ہو۔ ہمیں یہ معنوی پیغام دیا گیا ہے، منتہا ہم نے وہاں اس دیار مرسلات سے جس معنوی پیغام کو اخذ کیا وہ یہ ہے کہ یہ مال دنیا جو ہے تمہارا، جس کو تم جمع کر رہے ہو دونوں ہاتھوں سے، یہ غلاظت ہے۔ لیکن اس معنوی پیغام کو جب ہمارے خیال کے سپرد کیا گیا اس عالم رؤیا میں، تو ہمارے خیال نے اسی چیز کو مشاہدہ کیا کہ یہ جو غلاظت انسان اس دنیا میں دیکھتا ہے، اس عالم رؤیا میں اس غلاظت کو اکٹھا کر رہا ہے، اور روایات اس مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ دوسرا مطلب کہ انسان اس عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ قید میں ہے، زندان میں ہے، جیل میں ہے۔ اب معبر کے پاس جائے گا کہ بھئی مولانا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے تو قید ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے، اور میں جیل میں کال کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ خوب، اب مولانا اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو، تم نے جو عالم رؤیا میں قید کو دیکھا ہے، زندان کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے وجود میں ایک ایسی بیماری رکھتے ہو کہ جس کا نام ہے شہرت طلبی، جاہ طلبی۔ تم اس جاہ طلبی کی بیماری میں مبتلا ہو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمہاری شہرت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ تمہارا نام اس دنیا میں پھیل جائے، لوگ تمہیں پہچاننا شروع کر دیں، اور یہی شہرت در واقع ایک زندان ہے اور ایک قید ہے کہ جس کو تم اس عالم الرؤیا میں مشاہدہ کر رہے ہو کہ تم شہرت طلبی میں مبتلا ہو۔ پس انسان کو چاہیے کہ شہرت طلبی سے گریز کرے۔ یہ معنوی پیغام اس دیار مرسلات سے انسان کو القاء ہوا، اور انسان کی قوہ خیال نے اس کے سامنے اس معنوی پیغام، یعنی جو زندان تھا اس سے مشابہت رکھنے والا، وہ انسان کو دکھایا اور بتایا کہ یہ شہرت طلبی در واقع ایک حب جاہ ہے انسان کے لیے، کہ انسان اس کے اندر قید ہو چکا ہے، اس سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ جب تک انسان خود کو اس زندان سے یعنی حب جاہ سے باہر نہیں نکالے گا، وہ ملکوت کی طرف سفر نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ معنوی پیغام اسے عالم رؤیا میں دکھایا گیا ہے۔ پھر انسان مثلا عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے کسی نے زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے، اور اب وہ خود کو زنجیروں سے نجات نہیں دلا سکتا۔ خوب، عالم رؤیا میں اس نے مشاہدہ کیا، صبح چلا گیا معبر کے پاس کہ بتائیں بھی میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس معبر نے انسان سے یہ کہا کہ دیکھو، دیار مرسلات سے تمہارے لیے پیغام یہ آیا ہے کہ تم دنیاوی عیش و عشرت میں مصروف ہو، دنیاوی لذتوں میں تم بہت زیادہ گھر چکے ہو، اور گویا کہ دنیاوی لذات کی زنجیروں نے تمہیں ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے اور تم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا پا رہے ہو۔ لہٰذا دیار مرسلات سے تمہارے لیے یہ پیغام آیا ہے، یہ معبر کہہ رہا ہے کہ دیار مرسلات سے تمہارے لیے یہ پیغام آیا ہے کہ تم اس دنیا کی عیش و عشرت سے اپنی جان چھڑاؤ، تاکہ تم اس زنجیروں سے جان چھڑا سکو جو عالم رؤیا میں تم نے مشاہدہ کیا۔ بس یہ معنوی پیغام ہے
کہ جو دیار مرسلات سے انسان تک پہنچا ہے اور ایک معبر نے انسان کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان اسی پیغام کو یا اس سے مشابہ پیغامات کو جب دیار مرسلات سے کوئی معنوی پیغام انسان کے لیے پہنچتا ہے تو اس پیغام کو جب انسان اپنی قوہ خیال کے سپرد کرتا ہے تو قوہ خیال اس پیغام کو، اس معنوی پیغام کو ایک الٹی تصویر دیتا ہے، اور یہ الٹی تصویر در واقع اس کا نچلا مرتبہ ہوتا ہے جو انسان کو پیغام دیا جانا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ اکثر لوگ اس معنوی پیغام کی تصاویر جو دریافت کرتے ہیں وہ الٹی تصاویر ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خوابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی کیوں ہم خواب کے اوپر اعتماد نہ کریں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواب میں نفس انسان کا جو ہے وہ انسان کے لیے خیالی صورت کو ایجاد کرتا ہے، اور خواب کے اندر انسان کی قوہ خیال بہت زیادہ جو ہے وہ جولان میں مبتلا ہوتی ہے، بہت زیادہ متحرک فعال کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا اپنی مرضی سے تصاویر میں رد و بدل کرتی ہے، تصاویر کو ایجاد کرتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواب پر اعتماد نہ کریں، چونکہ آپ نے جو چیز مشاہدہ کی ہے، آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ اس سے ممکن ہے مطابقت نہ کرتی ہو، لہٰذا آپ اس کے درست مطلب اور معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس وجہ سے خواب کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کے سامنے خوابوں کی اقسام بیان کر دیں، پہلے بھی آپ کی خدمت میں خواب کی اقسام بیان کی کہ دیکھیں بھئی خواب کی دو قسمیں ہیں، انسان رؤیا صادقہ کو مشاہدہ کرتا ہے اور رؤیا رحمانیہ کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں خواب کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ بس اوقات انسان جو خواب مشاہدہ کر رہا ہے وہ بالکل واضح اور شفاف قسم کا خواب ہے، اور اس میں کسی قسم کی تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی انسان ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس خواب میں انسان کی وہمیات کا کوئی اثر اور کوئی دخل نہیں ہے، بالکل اس نے صاف پیغام کو دیکھا ہے۔ عین اسی طرح جس طرح انسان خارج میں کسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے اس عالم مادہ میں، مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو اس عالم مادہ میں بالکل واضح اور شفاف دیکھتے ہیں، اسی طرح انسان اس عالم رؤیا میں بس اوقات بالکل واضح اور شفاف پیغام کو دیکھتا ہے۔ اس خواب کو واضح خواب کی عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایسا خواب جو بالکل شفاف ہے، ایسا خواب جو انسان کو الہام ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں سورہ قصص کی 7 نمبر آیت میں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی والدہ کا ذکر کیا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی ہے کہ آپ اسے دودھ پلائیں۔ خوب، فَإِذَا خِفْتَ، اگر آپ کو خوف ہے موسیٰ کی زندگی کے بارے میں، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اسے دریا میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور آپ خوف بھی نہ کھائیں اور آپ اسے وہاں ڈالنے پر رنجیدہ بھی نہ ہوں۔ خوب، وَإِنَّ رَادُوهُ، بے شک ہم آپ اس کو واپس پلٹا دیں گے موسیٰ کو، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو انبیاء مرسلین میں سے قرار دے دیں گے۔ اب یہ وہ مطلب ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی والدہ نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا ہے۔ بس یہاں بیان ہوا کہ بس اوقات انسان عالم رؤیا میں دیار مرسلات سے جس خواب کو مشاہدہ کرتا ہے، انسان کا نفس ناطقہ اسی پیغام معنوی سے مناسب تصویر انسان کے سامنے لاتا ہے، اور عین اسی طرح ہے۔ خوب، اس کے باوجود بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی قوہ خیال اس پیغام کے متناسب ایک تصویر کو ابداع کرے، ایجاد کرے، اختراع کرے اور انسان کے سامنے پیش کر دے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور انسان بالکل واضح پیغام دیکھتا ہے۔ بس اوقات انسان جو خواب دیکھتا ہے اسے پریشان خواب کہا جاتا ہے۔ خوب، ایسے خواب کے جو بالکل پریشان قسم کے ہیں، جو اضطراب رکھتے ہیں، یعنی انسان کا نفس اس دیار مرسلات سے ایک معنی کو مشاہدہ کرتا ہے، اور اس معنی کو جب اپنے قوہ خیال کے سپرد کرتا ہے تو خیال کی طرف سے اس معنی کو ایک تصویر دی جاتی ہے۔ بس اوقات وہی تصویر جو انسان خیال اس کو دے رہا ہے، یہ تصویر انسان کے
پاس پہلے سے موجود جو تصورات ہیں ان تصورات کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے۔ اب جب مکس ہو جاتی ہے تو نہیں معلوم کہ دیار مرسلات سے جو معنی انسان تک منتقل کیا گیا ہے اور جو تصویر انسان کی جو آئی ہے سامنے قوہ خیال کی جانب سے، وہ اصل اس معنی کی تصویر ہے یا اس کے پاس پہلے سے موجود تصاویر میں سے کسی تصویر کے ساتھ مکس ہو چکی ہے، اب یہاں معلوم نہیں ہے۔ معبر کے پاس جائے گا تو معبر کہے گا کہ بھئی آپ کے ذہن میں اس وقت خیالات کا ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے، میں اگر وہاں اس پیغام کی مناسب تصویر کو تلاش کرنا چاہوں تو مجھے وہ مناسب تصویر نہیں مل رہی ہے، اب نہیں معلوم کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ خواب کہ جس کو مختلف قسم کی تصاویر کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اور معلوم نہیں ہو رہا کہ انسان نے کیا مشاہدہ کیا ہے، تو ایسے خوابوں کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کریں کہ سورہ یوسف میں خداوند متعال نے اس خواب کی طرف 44 نمبر آیت میں اشارہ کیا کہ جب دیکھا گیا خواب اس بادشاہ کی طرف سے اور معبروں کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آؤ اس کی تعبیر کرو، تو کہا نہیں، قالو، ان لوگوں نے کہا اضغاث احلام، آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ پریشان خواب ہے، اضغاث احلام کا مصداق ہے۔ وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین، ہم یہ جو پریشان خواب ہیں ان کی تعبیر کرنا ہمیں نہیں آتی ہے، آپ نے ایک پریشان قسم کا خواب دیکھ لیا۔ بس معلوم ہوا کہ ایک دفعہ انسان واضح خواب دیکھتا ہے اور ایک دفعہ انسان پریشان خواب دیکھتا ہے جو اضغاث احلام کا مصداق ہوتا ہے۔ اب پھر ہم واپس لوٹتے ہیں کہ معنوی پیغام کے حامل جو انسان خواب مشاہدہ کرتا ہے اور پھر وہ خواب جو انسان نے معنوی دیکھے ہیں یہ انسان کے لیے تذکر کا کردار ادا کرتے ہیں، انسان کو متوجہ کرواتے ہیں۔ خوب، ان خوابوں میں بعض خواب ایسے ہیں کہ جو انسان کے نفس ناطقہ میں عالم غیب سے انسان کا نفس ناطقہ مرتبط ہوتا ہے اور اس عالم غیب سے رابطہ کرنے کے نتیجے میں جو معانی اس عالم غیب سے انسان تک منتقل ہوئے ہیں ان معانی کو انسان اپنی معنوی اور علمی شعور کے حوالے کرتا ہے، اور پھر جب علمی اور معنوی شعور کے حوالے کرتا ہے تو وہاں ممکن ہے ان معانی سے متعلق انسان کی قوہ خیال مناسب تصویر کو ایجاد کر کے انسان کے سامنے پیش کر دے۔ جیسے خواب انسان عالم نورانی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے آیت اللہ بہجت جو ہے وہ کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کوئی پیغام دے رہے ہیں، صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے بھی آیت اللہ بہجت نے مجھے کوئی پیغام دیا ہے، کوئی نصیحت کی ہے، اور حقیقت میں آیت اللہ بہجت کی تصویر اس کے سامنے عالم رویا میں آئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے عالم غیب سے، اس کے نفس ناطقہ نے خواب میں عالم غیب سے رابطہ قائم کیا، وہاں سے معانی کو استخراج کیا، اس معانی کو اس کے جو ہے وہ شہود و عقل کے سپرد کیا گیا، عقل و شہود نے اس کے قوہ خیال کے سپرد کیا، اب قوہ خیال نے جو مناسب تصویر اس انسان کے وجود سے دیکھی وہ آیت اللہ بہجت کی تھی اور اسے آیت اللہ بہجت دکھائی دی ہے، لہٰذا اس نے دیکھا کہ وہ پیغام جو معنوی پیغام تھا وہ آیت اللہ بہجت اسے بیان کر رہے ہیں۔ بسا اوقات یہی پیغام جو ہے وہ آیت اللہ بہجت کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے بلکہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گندگی کو جمع کر رہا ہے۔ اب گندگی کو جمع کر رہا ہے یعنی دنیا کے مال کو جمع کر رہا ہے، جیسے پہلے ہم نے مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے یعنی شہرت طلبی میں مبتلا ہے، لہٰذا خود کو اس دنیاوی زنجیروں سے آزاد کرے۔ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ انسان بسا اوقات جو خواب دیکھتا ہے وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب انسان کے پریشان کنندہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، اخلاقی عناوین پر مشتمل، سیر و سلوک کے عناوین پر مشتمل، جس کتاب کا نام ہے مصباح الشریعہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے، دنیا ایک جیفہ ہے یعنی گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس دنیا کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے عالم رؤیا میں کیا مشاہدہ کیا کہ یہ جو ہے وہ گندگی کو اکٹھا کر رہا ہے، گندگی کو اکٹھا کر رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اس انسان کے وجود میں جو خاصیت پائی جاتی ہے وہ حیوان قلب سے مماثلت رکھتی ہے،
یعنی کتے کی جو خصوصیت ہے کہ وہ گندگی کے اندر جو ہے نا وہ پاؤں مارتا ہے اور گندگی سے چیزوں کو نکالتا رہتا ہے اور ان کو کھاتا رہتا ہے، یہ انسان جو دنیا کے اندر مگن ہے، اس کی بھی یہی خاصیت ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اموال دنیا کہ جو مردار کی حیثیت رکھتے ہیں، جو گندگی کی حیثیت رکھتے ہیں، اسے اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کتاب مصباح الشریعہ سے متعلق بھی ایک وضاحت بیان کرتا چلوں کہ یہ کتاب مصباح الشریعہ نہایت ہی خوبصورت کتاب ہے، اخلاقی موضوعات پر مشتمل کتاب ہے، عرفانی اور سیر و سلوک کے موضوعات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے تقریباً 100 جو ہے وہ اس میں موضوعات بیان کیے گئے ہیں جن سے متعلق روایات موجود ہیں۔ اس کتاب کو نسبت دی جاتی ہے کہ یہ کتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب شہید ثانی نے تحریر کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہشام بن حکم نے اس کتاب کو تحریر کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضیل بن ایاز نے اس کتاب کو تحریر کیا۔ چونکہ اس کی نسبت مشکوک ہو جاتی ہے، لہٰذا بعض علماء اس کتاب کو مرسل جانتے ہوئے اس کتاب پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں وہ علماء کے جو اخلاقی موضوعات، عرفانی موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں اور زیادہ ان موضوعات پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ اس کتاب مصباح الشریعہ کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اس سے مطالب نقل بھی کرتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے، ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس دنیا کو جمع کرنے والا یا اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، تو یہ مصباح الشریعہ کے صفحہ نمبر 138 پر موجود ہے۔ اب اگر انسان عالم رؤیا میں خود کو مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ گندگی کو جمع کر رہا ہے اپنے ارد گرد، تو وہ جان لے کہ وہ در واقع دنیا پرست ہے، یعنی خواب میں اس کو معنوی پیغام دیا گیا ہے کہ ایھا الانسان، تو دنیا کو جمع کر رہا ہے جو مردار کی حیثیت رکھتی ہے، جو گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے، تو بھی یہ جان لے کہ تیرے اندر جو خصوصیت اور خصلت پائی جاتی ہے وہ کتوں والی خصلت ہے۔ جہاں تو نے گندگی کا ڈھیر دیکھا وہاں پر تو جو ہے وہ کود پڑے گا اور اس کو اپنے گرد جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ جنہوں نے عالم غیب میں رابطہ کیا، عالم رؤیا میں ان کے نفس ناطقہ نے، ان کی روح نے عالم غیب سے رابطہ برقرار کیا، اور ان میں یہ صلاحیت پائی گئی کہ وہ عالم غیب سے رابطہ برقرار کر سکیں، تو وہاں انہیں دیار مرسلات سے ایک معنوی پیغام منتقل ان کے لیے ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے خوابوں کو رویا رحمانی کہا جاتا ہے، اور اسی رویا رحمانی پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہے۔ خواب میں انسان نے دیکھا کہ وہ گندگی میں موجود ہے، اور جس قدر کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے اس کو پانی مل جائے تاکہ وہ جو گندگی میں موجود تھا اور اس کا بدن اب آلودہ ہو چکا ہے گندگی سے، تو وہ اپنے آپ کو اس پانی سے صاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب جہاں کہیں بھی گھوم پھر رہا ہے اس کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ خوب اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ انسان در حقیقت مال دنیا سے جو حرام مال ہے اس سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اب حرام مال سے انسان آلودہ ہو چکا ہے، پانی کو تلاش کر رہا ہے عالم رؤیا میں، اسے پانی نہیں مل رہا، تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ اب حرام مال سے آلودہ ہے اس دنیا میں، اور اس نے ابھی تک خود کو اس حرام مال سے نجات نہیں دلائی ہے۔ اس کے اموال میں خمس کا مال ہے، اس کے اموال میں زکوٰۃ کی جو نصاب ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور وہ چیزیں اس کے اموال میں موجود ہیں، یہ خود کو پاک نہیں کر رہا ہے، یعنی اموال رد نہیں کر رہا ہے، خمس کو ادا نہیں کر رہا ہے، سادات کا حق سادات کو نہیں دے رہا ہے، امام کا حق مرجع تقلید کو نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مصارف میں مصرف نہیں کر رہا ہے، یا اس نے بالاخرہ کسی کا مال چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے اور اب اس کے پاس موجود ہے، یہ اس مال کو واپس نہیں لوٹا رہا، اس نے سود کا مال جمع کر رکھا ہے جو اس کا مال ہی نہیں ہے، حرام مال ہے اس کے لیے۔ لہٰذا ایسے خواب دیکھنا کہ جس میں انسان گندگی کے ڈھیر میں ہے اور چاہتا ہے خود کو گندگی سے نجات دلائے، تو علماء اس کی تعبیر یہ کریں گے معبرین کہ ایسا انسان در حقیقت حرام اموال میں یا دنیا ایسی دنیا میں مبتلا ہے کہ جو دنیا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اپنے آپ کو پہلے اس حرام دنیا سے نجات دلائے اگر سعادت مند ہونا چاہتا ہے۔
بس جب تک انسان کا نفس تجرد اختیار نہیں کرتا وہ اس دیار مرسلات سے ملنے والے پیغامات کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ افراد جو اول سے گفتگو سے اور اول دروس معرفت نفس سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ انسان کا نفس جب تک تجرد اختیار نہیں کرتا وہ دیار مرسلات کے ان معنوی تربیت پر مبنی پیغامات کو دریافت نہیں کر سکتا، جبکہ اب تک آپ یہ پیغام دیتے آ رہے ہیں کہ انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے۔ جب مجرد عن المادہ ہے تو پھر انسان کا دیار مرسلات سے رابطہ برقرار ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ انسان کا نفس جب تک تجرد اختیار نہیں کرتا وہ دیار مرسلات سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، پیغامات کو دریافت نہیں کر سکتا ہے؟ تو آپ کی باتوں میں تو تضاد آ گیا۔ تو نہیں عزیزان، تضاد نہیں ہے، ہم یہاں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ضرور ہے، لیکن اس تجرد کا تعلق مقولہ تشکیک سے ہے، یعنی تجرد میں بھی شدت اور ضعف کے مراتب پائے جاتے ہیں۔ تجرد کا ایک مرتبہ نہایت ہی کمزور اور نہایت ہی ضعیف ہے، جو انسان کے تجرد میں اضافہ ہوتا جائے گا، شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا تجرد کی، اسی طرح انسان دیار مرسلات کے قریب ہوتا جائے گا اور ان سے معنوی پیغامات کو دریافت کرنے کی انسان میں صلاحیت اضافہ ہوتی جائے گی۔ پس بعض خواب ایسے ہیں جو انسان کے لیے معنوی تذکر کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان ان خوابوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو انہی خوابوں سے مناسب تصویر انسان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور انسان ان تصاویر کو دیکھ کر وہاں سے مناسب پیغام کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس بات پر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان جب سوتا ہے، عالم رؤیا میں چلا جاتا ہے، تو اب انسان کے خواب اور خیالات جو ہیں وہ فعال تر ہو جائیں گے، زیادہ سرگرم ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے میں انسان کا انحراف کا شکار ہونا یہ بہت زیادہ قوی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خوابوں پر پھر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ فعال تر ہیں اور ابھی تک انسان کا نفس ناطقہ تجرد کے اعلیٰ مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، ابھی کمزور ہے، لہٰذا کثرت خیالات کی وجہ سے وہاں سے اگر کوئی پیغام اس تک پہنچے گا بھی تو یہ اس کو انحرافی تصویر دے دے گا اور پھر جو ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچے گا، لہٰذا درست خواب تک انسان منتقل نہیں ہو پائے گا اور درست پیغام تک انسان منتقل نہیں ہو پائے گا۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات، جیسے ہم نے کل درس میں بیان کیا کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، استاد درس دے رہا ہے، ہم اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں، 50% درس کو اخذ کر پاتے ہیں اور باقی کا 50% ہماری اوپر کھوپڑی سے ہی گزر جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ بعد میں اپنے کلاس فیلوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا کہا تھا، بتاؤ بھئی آپ بھی تو کلاس میں موجود تھے۔ کہاں؟ ہاں تھا میں، لیکن میرے خیالات کہیں اور گھوم پھر رہے تھے، میں کسی جلسے میں تھا، کسی سیاسی میٹنگ میں تھا، کوئی سوچ رہا تھا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، تو میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ تو چونکہ میں دوسری جگہوں پر گھوم پھر رہا تھا، لہٰذا کلاس سے آدھا 50% درس مجھے سمجھ آیا ہے، 50% سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اس دنیا میں انسان کی قوہ خیال جو ہے وہ محرک ہو، متحرک ہو تو انسان کی جو ادراکات ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب انسان عالم رؤیا میں چلا جاتا ہے، اس مادی بدن سے انسان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، مجرد ہو جاتا ہے، تو وہاں تو یہ بہت ہی زیادہ سرگرم اور فعال ہو جاتے ہیں انسان کے خیالات۔ اب وہاں کون سی تصویر دیں گے ان پیغامات کو، یہ دریافت کرنا، اس کو درست تصویر ملی ہے یا درست تصویر نہیں ملی ہے، یہ دریافت کرنا نہایت ہی دشوار ہے۔ لہٰذا اب مشاہدہ کریں۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں کہ جسے ابن شعبہ حرانی نے تحف العقول کے اندر درج کیا ہے۔ یہ ابن شعبہ حرانی 4 صدی ہجری کے ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحف العقول فیما جاء من الحکم والمواعظ عن آل الرسول، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے فقہی موضوعات پر تو مطالب موجود ہیں، اخلاقی موضوعات پر بھی مطالب ہونے چاہیے۔ لہٰذا جو رسول خدا اور ان کی آل نے اخلاقی موضوعات کو بیان کیا ہے، مطالب کو بیان کیا ہے، انہیں باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں جمع ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس
نیت سے ابن شعبہ حرانی نے 4 صدی میں ایک کتاب کو تحریر کیا جس کا نام تحف العقول رکھا۔ اس کتاب تحف العقول کے صفحہ نمبر 50 پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نورانی حدیث موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لا یحزن احدکم ان ترفع عنہ الرؤیا، یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اسے خواب دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ سوتا ہے بستر پر، عالم رؤیا میں نہیں جاتا ہے، اسے نورانی خواب نہیں دکھاتے، ظلمانی بھی خواب دکھائی نہیں دیتے، اسے خواب دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو اب اسے اگر خواب دکھائی نہیں دے رہے تو وہ پریشان مت ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا رَسَخَ فِي الْعِلْمِ رُفِعَتْ عَنْهُ الرُّؤْيَا، یعنی جب انسان میں علم راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے خواب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیوں ایسے ہے؟ چونکہ انسان عالم رؤیا میں خیال سے تصاویر کو اخذ کرتا ہے۔ اگر نفس ناطقہ عالم عقل کے بالکل قریب ہو جائے تو ایسے صورت میں یہ خیالات اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے، چونکہ اب اس کا جو قوہ عاقلہ جو ہے وہ قوہ مخیلہ سے زیادہ قوی ہے، بلکہ قوہ خیال کے اوپر غالب اور حاوی ہو چکا ہے۔ اکثر موارد میں وہ جو وہمیات انسان کے نزدیک آتی ہیں، وہ جو آرزویں تمنائیں انسان کے جو تصاویر کو انسان کے لیے مکس اپ کر دیتی ہے نا، چونکہ اب قوہ عاقلہ کا قبضہ ہو چکا ہے، حاوی ہو چکی ہے قوہ مخیلہ کے اوپر، لہٰذا اس مطلب کو رسول خدا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا رَسَخَ فِي الْعِلْمِ، یعنی جب قوہ عاقلہ راسخ ہو جاتی ہے تو رُفِعَتْ عَنْهُ الرُّؤْيَا، تو اب قوہ مخیلہ چونکہ زیر نظر عاقلہ آ چکی ہے تو اب وہ خواب میں جو تصاویر اس کے لیے ایجاد ہو رہی تھیں اب وہ اس کے سامنے ایجاد نہیں ہوں گی۔ لہٰذا انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس ناطقہ اب اس کنڈیشن میں خود حقیقت سے روبرو ہو رہا ہے اور خود حقیقت کو مشاہدہ کر رہا ہے، تصاویر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرتبہ خیال کا درجہ نیچے والا درجہ ہے، اس کو اب خواب دکھائی نہیں دے رہے، چونکہ ایسے انسان کا درواقع اب حقائق سے رابطہ ہو چکا ہے۔ اب جب انسان کا حقائق سے رابطہ ہو چکا ہے اور اسے خواب دکھائی نہیں دے رہے تو وہ ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ وہ اب کمزور انسان ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ کمزور انسان نہیں ہے، اس کا مرتبہ بڑھ چکا ہے، یہ قوہ عاقلہ اس کی قوی ہو چکی ہے۔ عالم مجردات میں یہ جب دیار مرسلات سے چیز کو اخذ کرے گا تو واقعیت اور حقیقت سے روبرو ہوگا، لہٰذا یہ شخص راسخ علم کا مصداق ہے، اس کے خیالات قوہ عاقلہ کے ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے تصاویر کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ایسی تصاویر کہ جو آلودہ تصاویر ہیں، ایسی تصاویر کہ جو یعنی حقیقت کو غیر حقیقت کے ساتھ مکس کر دینے والی چیزیں ہیں، وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی، یہ حقائق کو مشاہدہ کرے گا۔ ایسے انسان کے خواب پاکیزہ خواب ہوں گے، خالص خواب ہوں گے، عین اسی طرح کے خواب ہوں گے جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی والدہ نے خواب دیکھا کہ خداوند متعال اسے کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ خوب، اب یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان، یعنی کون سے اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ انسان کی قوہ مخیلہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور قوہ عاقلہ کا اس کے اوپر غلبہ ہو جائے اور انسان حقیقت سے روبرو ہو جائے۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو دائماً باوضو رہنا چاہیے۔ اگر انسان ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے گا تو یہ جو پریشان خواب، یہ جو اضغاث احلام انسان کے لیے آتے ہیں یہ انسان کو اب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ چونکہ انسان ہمیشہ دائماً باوضو ہے۔ اگر انسان کا جسم طہارت کے ساتھ ہوگا تو جسمانی طہارت باعث بنے گی کہ انسان کی روح بھی طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیں، عرفان نظری پر میں ایک روایت لانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں دلیل کے طور پر۔ عرفان نظری پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الغیب۔ یہ کتاب مرحوم صدر الدین قونوی نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب پر ایک شرح لکھی گئی ہے جس شرح کا نام ہے مصباح الانس۔ اس مصباح الانس کے مصنف ہیں محمد بن حمزہ فناری۔ یہ مصباح الانس بھی بہت ہی بے نظیر کتاب ہے عرفان نظری کے اوپر، اور خود جو مفاتیح الغیب ہے وہ بھی بہترین کتاب ہے عرفان نظری پر۔
اور ہمارے اکثر شیعہ علماء ان دونوں کتابوں کو بہت اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار اربعہ میں ان کتابوں سے واقعاً استفادہ کیا ہے۔ تو اب یہ مصباح الانس جو کتاب ہے محمد بن حمزہ فناری کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 731 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے اسی مطلب کی تائید میں روایت موجود ہے۔ مثلا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر انسان دائماً باوضو رہے گا تو اسے پریشان خواب نہیں آئیں گے، یعنی اضغاث احلام اس کو نہیں آئیں گے، وہ ان سے روبرو نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان اگر اس کا جسم باطہارت ہے یعنی طاہر ہے تو ایسا انسان روحانی طور پر بھی مضبوط ہوگا، یعنی اس کی روح بھی طہارت کے ساتھ ہوگی، پاکیزگی کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا یہ مصباح الانس میں روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، یعنی آپ میں وہ شخص زیادہ خوابوں کو سچا خواب دیکھے گا، یعنی خواب اس کے زیادہ صادق تر ہوں گے کہ جو اس دنیا میں خود زیادہ سچا ہے۔ پس اگر انسان کاذب ہے تو خواب بھی جو وہ دیکھے گا وہ کاذب خواب دیکھے گا، یعنی کذب انسان کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کر جائے گا بلکہ انسان کے راستے کو ٹیڑھا کر دے گا۔ لہٰذا اگر اس دنیا میں بھی ایک کاذب شخص ہے تو وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوگا بلکہ الٹے راستے پر گامزن ہوگا۔ ایسا ہی شخص جو کاذب ہے اگر خواب میں جائے گا تو عالم رؤیا میں اس کی قوہ مخیلہ انحرافی تصاویر اس کو زیادہ دکھائے گی اور انسان حقیقت سے دور ہوتا جائے گا۔ پس اگر انسان حقیقت کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان پاکیزہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کی روح بھی پاکیزہ ہوگی۔ انسان پاکیزہ سچے خوابوں کو زیادہ دیکھے گا۔ بس اگر انسان بیداری میں ایسی تصاویر کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جو انسان کی جو توانائیاں ہیں ان میں تحریک ایجاد کرتی ہے، یوں کہا جائے انسان کی شہوت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، انسان سڑکوں پہ جا رہا ہے تو نامحرم خواتین کو مشاہدہ کر رہا ہے، یہ نامحرم خواتین کو مشاہدہ کرنے سے انسان کی جو وجود میں قوتیں ہیں وہ تحریک کا شکار ہوتی ہیں۔ انسان فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، تو یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے سے انسان کی قوتوں میں تحریک ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایسا انسان اس دنیا میں موجود ہے تو اس بصارت سے گناہ کر رہا ہے، بصارت منتقل کر رہی ہے اس گناہ کو اس کے وجود کے اندر، اور اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان میں بھی حرکت آ رہی ہے اور یہ شہوت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہی تصاویر جب عالم رؤیا میں اس کے وجود میں منتقل ہوں گی، چونکہ یہ ضائع نہیں ہو گئی ہیں، یہ اس کے جو حافظے میں موجود ہیں، لہذا جب انسان عالم رؤیا میں جاتا ہے تو انہی تصاویر سے روبرو ہوتا ہے۔ خواب میں مختلف کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ آلودہ قسم کے خوابوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی ہے کہ انسان نے اس دنیا میں خود کو آلودہ کیا ہے۔ محدث گراں قدر محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دارالسلام کی 4 جلد میں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مطلب واقعاً ایک بہت ہی نورانی مطلب ہے کہ اگر انسان اپنی خوراک کا خیال رکھے، یعنی انسان نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اس بات کا خیال رکھے۔ بطور معمول انسان جب مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، تب ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں کہ یہ کھاؤ گے تو تمہاری شوگر اوپر چلی جائے گی، یہ کھاؤ گے تو شوگر نیچے رہے گی، لیول اس کا مساوی رہے گا۔ لہٰذا جب ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب خدا کہتا ہے تو اب ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے، جو دل کرے کھاؤ، حلال ہے، حرام ہے، نجیس ہے، پاک ہے، نہیں کھاتے جاؤ۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ انسان آلودہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھے، کیا چیز اس نے کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی ہے۔ جو چیز انسان نے کھانی ہے وہ کس مقدار میں کھانی ہے۔ تو محدث نوری دارالسلام میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان اپنی خوراک کا خیال رکھے تو یہ انسان روحانی طور پر اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ آسمانوں کی سیر کرنے کی توانائی اور قابلیت اس انسان میں ایجاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر برعکس عمل کرتا ہے یہ انسان، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتا، جو اس کے سامنے آتا ہے حلال حرام اس کو دبوچ کے کھا لیتا ہے،
مقدار کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے، اپنے معدے کو بالکل مملو کر دیتا ہے، گردن سے بھی اوپر جو ہے وہ حلق تک اس کو بھر لیتا ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کبھی بھی آسمانوں کی طرف سفر کرنے اور سیر کرنے کی صلاحیت اپنے وجود میں مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں خداوند متعال دلیل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یعنی خداوند متعال اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہرگز اپنی نگاہوں کو ان دنیاوی مادی نعمات پر نہ ڈالیں جو ہم نے ان کافروں کو دے رکھی ہے۔ اب یہاں در واقع خداوند متعال جو اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ اس خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اس امت سے یہ بات بتا دیں، اس امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ اپنی نگاہوں کو دنیا اور دنیاوی نعمات، وہ دنیا اور وہ دنیاوی نعمات جو ہم نے کافروں کو دے رکھی ہے، آپ اپنی نظریں اس دنیا کے اوپر مت جمائیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کافر ہے، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی آسائش و سہولیات کے ساتھ یہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بطور معمول انسان فارغ بیٹھا رہتا ہے انٹرنیٹ میں، کبھی اس دنیا میں، کبھی اس دنیا میں، کبھی اس جو ہے وہ ویڈیو کی طرف، کبھی اس ویڈیو کی طرف۔ اس کے نتیجے میں انسان کا ذہن آلودہ ہو جاتا ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تصاویر جو انسان مشاہدہ کرتا ہے، یہ اس کے وجود میں، اس کے خیال میں ذخیرہ ہوتی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں اس انسان کو عبادت کی لذت کبھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ان دنیا کو مشاہدہ کر رکھا ہے جو کافروں کے پاس موجود ہے، وہ نعمات جو بدعقیدہ لوگوں کے پاس موجود ہیں، جن سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرے گا، اس کا جو قوہ خیال ہے وہ آلودہ ہو جائے گا، اسے عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ پھر جب یہ رؤیا میں جائے گا، بستر پر جائے گا، خواب دیکھے گا، تو اسے اضغاث احلام قسم کے خواب آئیں گے جو پریشان خواب ہیں۔ لہٰذا عبادت کا فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے، وہ فلسفہ یہی ہے کہ انسان اس عالم مادہ سے دور ہو کر عالم ملکوت کی طرف متوجہ ہو، اور عالم ملکوت کی طرف توجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا و ما فیہا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھے، پھر عالم ملکوت کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واقعاً بہت بڑا ہے، اس کی کبریائی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ تمام عالم اور وما فیہا سے اکبر ہے، اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابل میں بھی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو جب انسان اس نیت سے عبادت کرے گا کہ الدنیا وما فیہا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھے گا، ان کے بارے میں توجہ نہیں کرے گا، تو ایسا انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے انسان کو سچے خواب آئیں گے، ایسے انسان جب خواب میں جائے گا تو اس دیار مرسلات سے جو معانی انسان تک منتقل ہو رہے ہیں، انسان کی قوہ عاقلہ ان معانی کو حقیقت کی صورت میں مشاہدہ کرے گی، اس کی نسبت کوئی خیالی اور کوئی جعلی قسم کی تصاویر ایجاد نہیں کرے گی، بلکہ انسان خود حقیقت کو دیکھے گا۔ اور اگر مرتبے میں پائیں تر ہو، نیچے تر ہو، تو پھر قوہ خیال اس پیغام معنوی سے مناسبت رکھنے والی تصویر کو انسان کے سامنے پیش کرے گی، اور وہ بھی انسان کے لیے مفید ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب اور نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر ان باتوں کو سمجھیں گے تب جا کر اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ و تحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔